أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکے میں واقع ہے. اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا. اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں. ابراہیم کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا مامون ہو گیا. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 اور 97 میں مکہ مکرمہ اسلامی شان و شوکت اور سطوت کا مظہر ہے اور اللہ کا پہلا گھر کعبہ اس کے جاہ و جلال اور فضل و کرم کا مرکز ہے. نماز کے وقت تمام دنیا کے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں. 4 دانگ عالم میں یہی وہ جگہ ہے جہاں تقریباً 20 لاکھ مسلمان حج کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں. مکہ شہر کو قرآن کریم میں ام القریٰ کہا گیا ہے. ارشاد باری تعالی ہے یہ قرآن عربی ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے تاکہ تم بستیوں کے مرکز شہر مکہ اور اس کے گرد و پیش رہنے والوں کو خبردار کر دو. حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے جب اپنی بیوی ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر جانے لگے تو آپ نے جاتے وقت یہ دعا فرمائی تھی جس کا ذکر سورہ ابراہیم کی 37ویں آیت میں ملتا ہے. ارشاد باری تعالی ہے ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. پروردگار میں نے ایک بے آب و گیا وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس لا بسایا ہے. پروردگار یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا تو لوگوں کو ان کا مشتاق بنا اور انہیں کھانے کو پھل دے، شاید کہ یہ شکر گزار بنی. یہ اسی دعا کی برکت ہے کہ پہلے سارا عرب مکے کی طرف حج اور عمرے کے لیے کھچ کر آتا تھا اور اب دنیا بھر کے لوگ کھچ کر وہاں جاتے ہیں. پھر یہ بھی اسی دعا کی برکت ہے کہ ہر زمانے میں ہر طرح کے پھل، غلے اور دوسرے سامان رزق وہاں پہنچتے رہتے ہیں. حالانکہ اس وادی غیر ذی زرع میں جانوروں کے لیے چارہ تک پیدا نہیں ہو سکتا. تاریخ کعبہ. کعبے کی تعمیر کے سلسلے میں مختلف روایات ہیں. کعبے کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، ان کے بعد بیٹے حضرت شیس علیہ السلام نے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اثر نو اس کو تعمیر کیا. اس تعمیر کا ذکر تو خود قرآن مجید نے کیا ہے. اس کا ذکر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں ملتا ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کے ابتدائی آثار تو مٹ چکے تھے، مگر فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ مقام بتا دیا تھا جہاں تعمیر ہوئی تھی. ہزاروں سال کے حوادث نے عرصہ ہوا اس کو بے نشان کر دیا تھا. البتہ اب بھی وہ ایک ٹیلا یا ابھری ہوئی زمین کی شکل میں موجود تھا.
انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کو کھودنا شروع کیا تو سابقہ تعمیر کی بنیادیں نظر آنے لگیں. انہی بنیادوں پر اثر نو بیت اللہ کی تعمیر کی گئی. مگر قرآن حکیم نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع کیا ہے اور اس سے پہلے کی حالت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا ہے. اس کا ذکر سورہ حج کی آیت نمبر 26 اور 27 میں ملتا ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور دبلے پتلے اونٹوں پر سوار آئیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی آپ ہی کی ملت کی پیروی کا حکم دیا گیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام دین اسلام ہی کے داعی تھے. سن 570 عیسوی یا 571 عیسوی میں جب یمن کا حاکم ابرہہ کعبے کو ڈھانے کے لیے مکہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی اور اس کی فوج کو نیست و نابود کر دیا. اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ فیل میں ملتا ہے. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے. پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا. جس سال یہ واقعہ پیش آیا اہل عرب اسے عام الفیل کہتے ہیں. اسی سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے مکہ بت پرستی کا مرکز تھا. خود کعبے میں 360 بت رکھے ہوئے تھے. دیگر رسوم جاہلیت بھی عام تھیں. لوگ اریاں ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے. سن 2 ہجری میں تحویل قبلے کے ذریعے بیت المقدس کے بجائے کعبے کو قبلہ بنانے کا حکم آیا. اس وقت سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک مسلمان اسی رخ منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ. تحویل قبلہ کا ذکر سورہ بقرہ کی 144ویں آیت میں ملتا ہے. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو. اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. کعبۃ اللہ تمام دنیا کے مسلمانوں کا قبلہ ہے جدھر رخ کر کے وہ نماز ادا کرتے ہیں. یہ امت مسلمہ کی وحدت کی علامت ہے. ہر مسلمان خواہ دنیا میں کہیں بھی ہو نماز کے لیے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرتا ہے. اس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 149 اور 150 میں ملتا ہے. ومن حيث خرجت فول
الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد الحرام کی طرف پھیر دو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے، اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد الحرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. مسجد حرام کے معنی ہے حرمت اور عزت والی مسجد. اس سے مراد وہ عبادت گاہ ہے جس کے وسط میں خانہ کعبہ واقع ہے. صفا و مروہ. صفا و مروہ دراصل دو پہاڑیاں تھیں جن کی چوٹیاں مسجد الحرام کے شمالی حصے میں واقع تھیں. اس کے قریب ہی وہ جگہ تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اپنی نیک بی بی حضرت ہاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ گئے تھے. پانی کی تلاش میں حضرت ہاجرہ نے صفا و مروہ کے درمیان 7 چکر لگائے تھے. ان پہاڑیوں کا درمیانی حصہ نشیب میں تھا، لہذا بی بی ہاجرہ ننھے اسماعیل کی نظر سے اوجھل ہو جانے کے سبب اس جگہ سے دوڑ کر گزرتی تھیں. بی بی ہاجرہ کی اس سعی کو اللہ تعالیٰ نے بے حد پسند اور مقبول فرما کر ننھے اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی جگہ نہ رک سکنے والا پانی جاری فرما دیا، جس کو بی بی ہاجرہ نے مٹی اور پتھر سے گھیر کر زمزم یعنی ٹھہر جا کہا، جو زمین پر بہنے سے تو رک گیا مگر ایسے خشک ریگستان میں لامحدود مقدار میں جاری و ساری ہے، اور ہزاروں سال سے زمزم کا پانی اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کا مظہر ہے. چنانچہ ہر حاجی اور عمرہ کرنے والے کو بی بی ہاجرہ کی پریشانی اور پانی کی سعی کی اتباع میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لازمی لگانے کا حکم ہے، اور یہ حج اور عمرے کے مناسک میں شامل ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی 158ویں آیت میں ارشاد ہوتا ہے، إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے، اور جو برضا و رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ اس کی قدر کرنے والا ہے. سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے حکم سے جنگ و جدال کے بغیر مکہ فتح کیا. اس سے اسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوا. کفر و شرک کے تمام انبار جو کعبے کے گرد جمع ہو گئے تھے اب صاف کر دیے گئے. خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چھڑی سے انہیں گراتے جاتے اور پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے. سن 9 ہجری کے حج کے موقع پر مکہ مکرمہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عملی تسلط پہلی دفعہ ہوا، جبکہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک نہیں تھے، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر الحج کے فرائض انجام دیے اور نئے انتظامات کا اعلان کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سورہ توبہ کی آیات پڑھ کر اعلان کیا، اس سال کے بعد مشرکین کو بیت اللہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں کیونکہ وہ ناپاک یعنی نجس ہے. سن 10 ہجری میں
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حج کی قیادت فرمائی. یہی حجۃ الوداع تھا. اس موقع پر ایک بھی مشرک موجود نہ تھا. کعبہ بلا شرکت غیر مسلمانوں کا مقدس حرم بن گیا. حج کے اکثر مناسک میں بنیادی حیثیت کعبے ہی کو حاصل ہے. سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور یہ کہ ہم نے اس گھر کعبے کو لوگوں کے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، یعنی حرم پاک کو. اور ابراہیم اور اسماعیل کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو. کعبۃ اللہ کا حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور زندگی میں ایک مرتبہ ہر آزاد، ذی ہوش، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے جو مکہ معظمہ تک سفر کرنے کی جسمانی اہلیت بھی رکھتا ہو. اس کا ذکر سورہ آل عمران میں آیت نمبر 97 میں ملتا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے، اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے. حج ہر مسلمان کی تمنا اور زندگی کا بلند ترین نصب العین ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باوجود استطاعت کے حج نہ کرنے والوں کے حق میں ارشاد فرمایا، جو شخص زاد راہ اور سواری رکھتا ہو جس سے بیت اللہ تک پہنچ سکے اور پھر بھی حج نہ کرے تو اس کا اس حالت میں مرنا یہودی یا عیسائی ہو کر مرنا برابر ہے. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه کس نے وسراجا ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، خود جو نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. کفر و الحاد کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے. کعبۃ اللہ بت پرستی کا سب سے بڑا مرکز تھا. حق پرستی کے چراغوں کی روشنی مدھم پڑ چکی تھی. شیطان کی سرداری میں وقت کے نمرود و شداد آئین رحمانی کو کھلم کھلا للکار رہے تھے. جبر و استبداد کی بے لگام قوتوں نے انسانوں کی آزادی سلب کر کے ان کی گردنوں میں دائمی غلامی کے طوق ڈال دیے تھے. اخلاقی اقدار دم توڑ چکی تھیں. شرف انسانی اپنی بیچارگی پر نوحہ کنا اور عظمت آدم اپنی تذلیل پر رنجیدہ و پشیماں. ہر طرف برائی کا شور اور کفر کا زور تھا. عالمی انسانی معاشرہ اپنے انجام سے بے خبر بے یقین کے راستوں پر گامزن تھا. انسانیت کے لرزتے ہوئے ہاتھ بارگاہ عزتی میں اٹھے ہوئے تھے. پھر وہ لمحہ آیا جب دعائیں مستجاب ہوئیں. فاران کی چوٹیوں سے آفتاب رسالت پوری آب و تاب سے دنیا کے تاریک پردوں کو چاک کرتا ہوا طلوع ہوا. آفتاب رسالت کی مقدس کرنوں سے صحرائے عرب جگمگا اٹھا.
انسانیت کے چہرے پر نکھار آ گیا. آدمیت نے سکھ کا سانس لیا. شہنشاہ کائنات، ترجمان توحید، نمائندہ خدا احمد مصطفیٰ بڑی شان الوہیت کا پیغام لے کر زمین پر جلوہ گر ہوئے. آپ کی تشریف لاتے ہی ایوان باطل میں زلزلہ آ گیا. آتش کدے ایران سرد پڑ گیا. قیصر و کسریٰ کے کنگرے سجدہ ریز ہو گئے. اس کا رد عمل یہ ہوا کہ کفر و ضلالت کی ساری قوتیں آپ کے خلاف متحد ہو گئیں. آپ کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا. پیغام حق کے مشن سے دستبردار کرنے کے لیے ہر طرح کی ترتیبات دی گئیں، مگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کو خاطر میں نہ لائے. قریش مکہ نے مکہ کی زمین آپ پر تنگ کر دی. تب اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کا حکم دیا. راہ خدا میں حکم خدا سے اپنی جائے پیدائش مکہ پر الوداعی نظر ڈالتے ہوئے آپ نے فرمایا، مکہ تو مجھے تمام دنیا سے زیادہ عزیز ہے، لیکن تیرے فرزند مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے. مدینہ المنورہ کس طرح وجود میں آیا؟ اس کے متعلق تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سے بچ نکلنے والے کل 81 نفوس تھے جنہوں نے بابل کے گرد پڑاؤ ڈالا. وقت کے ساتھ جب ان کی نسل بڑھی تو سام بن نوح کی اولاد نے مدینہ میں سکونت اختیار کر لی. اس سرزمین میں باغبانی اور کاشتکاری کرنے والے یہی لوگ تھے. وہی بعد میں عمالقہ اور عمالیق کہلائے، کیونکہ یہ لوگ عمالق بن ارفخشا بن سام بن نوح کی اولاد میں سے تھے. عمالیق کو بہت عروج حاصل ہوا. حجاز سے لے کر شام و مصر تک ان کی حکمرانی تھی. عمالیق کے بعد جن لوگوں نے یہاں قدم جمائے وہ یہود تھے. یہود یہاں کیسے آئے اس کے متعلق تاریخ انکشاف کرتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مناسک حج کے لیے مکہ معظمہ تشریف لائے تو بنی اسرائیل کی مختلف جماعتیں ان کے ہمراہ تھیں. واپسی پر ان کا گزر اس مقام سے ہوا جہاں آج کا مدینہ آباد ہے. بنی اسرائیل یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس خطۂ ارض میں اور تورات میں بیان کی گئی اس شہر کی نشانیوں میں جسے ذات النخل کہا گیا تھا اور جہاں سے آخری نبی کا ظہور ہونا تھا بڑی مشابہت تھی. اس قافلے کے کچھ لوگ یہیں آباد ہو گئے. طلوع اسلام سے 9 صدیاں پہلے یمن میں سیلاب کو، جسے سیل امن اور سیل فنا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی تباہی مچائی. بہت سے قدیم قبائل مجبوراً یہاں سے ہجرت کر کے جزیرت العرب آ گئے. ان میں قبیلہ عزو کی 2 شاخیں اوس اور خزرج بھی یہاں سکونت پذیر ہوئے. یہ وہی اوس و خزرج تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت اولین قبول کی اور مہاجرین اسلام کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے. مہاجرین اسلام کو پناہ دینے والے یہی میزبان بعد میں تاریخ میں انصار کے نام سے مشہور ہوئے. وہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائمی رحمت کے مستحق ٹھہرے اور حیات جاوداں پائی. مدینہ ملت اسلام کا دل ہے. علوم کائنات کے معلم اعظم کی آخری آرام گاہ ہے. یہاں پر باران رحمت لمحہ بلمحہ اپنے پورے شباب پر ہے. روضہ اقدس پر سائے کیے ہوئے گنبد خضرا کا نظارہ عالم اسلام کی آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے. مدینہ منورہ میں رحمت للعالمین کے جسد اقدس کا وہ دفینہ ہے جس کی محبت نجات کا سفینہ اور ایمان کا قرینہ ہے. یہ شہر ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا اور گناہگاروں کے لیے رحمت کا اشارہ ہے. کتنے بانصیب ہیں وہ قلوب جنہیں محبت مدینہ نے دھڑکنا سکھایا. کتنی بامراد ہیں وہ بے قرار آنکھیں جو دیدار مدینہ کے انتظار میں اشک بار ہیں. عنایات کی خاص بارش ہے ان لوگوں پر جو دیار حبیب میں آباد ہیں. ان قدسی فضاؤں میں بسنے والے خوش نصیب زندہ رہنے کی تمنا کے ساتھ ساتھ شفیع المذنبین کے شہر میں مرنے کی بھی آرزو کرتے ہیں. مدینہ منورہ تقریباً
चारों अतराफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। इसके शिमाल मगरिब में जबल सला, जुनूब में वादी अकीक और जबल एर, शिमाल में जबल ओहद, मशरिक में हिरा शकिया और मगरिब में हिरा गरबिया वाक़ है। वादी बदहान और वादी रनूना शहर से गुजरती है। शहर नबी जिद्दा से 450 किलोमीटर, मक्का से 497 किलोमीटर, यम्बा शहर से जो बहरे अहमर के साहिल पर है 250 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। तुर्कों के दौर में शहर एक दीवार में महसूर था जिसे दीवार मदीना कहा जाता था। मुख्तलिफ नामों से इस दीवार में कई दरवाजे थे। रेलवे लाइन के जरिए शहर दमिश्क और इस्तांबुल से मिला हुआ था। यह शहर सतह समंदर से 600 किलोमीटर बुलंद है। गर्मी में यहां दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। अहद हाजिर में जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरियात यहां मुहैया हैं। इस मुकद्दस फजा में रहने वाले लोगों के चेहरे मुतमईन और पुरनूर हैं। रंगो नूर में धुला हुआ ये शहर नूर रब्बानी का मजहर है। शहर की तामीर का जमाना 1600 कब्ल मसीह से 2200 कब्ल मसीह है। लफ्ज मदीना दीन से माखूज है जिसके मानी के हैं। क्योंकि इस शहर में खुदा और रसूल की अताअत होती है इसलिए इसे मदीना कहते हैं। बस दीन मदीना के 2 हरफों में नेहा है, इधर मीम का इजाफा उधर हाय मदीना। इस पाक व ताहिर शहर के कई नाम हैं, मसलन ताबा, तैबा, तायबा, ईमान, हरम, हरम रसूलुल्लाह, खैरा, दारुल ईमान, दारुल सलाम, दारुल हिजरा, क़िब्ततुल इस्लाम, आसमा, मासूमा, अर्जुल्लाह, सैयदुल बलदान, जातुल नख्ल, अल मोमिना, दारुल अबरार, कल्बुल ईमान, जातुल हरारा, अल मुबारका, शाफिया। किसी चीज के बहुत से नाम हों तो इससे उस चीज की अजमत और बुजुर्गी जाहिर होती है। अल मदीना, ताबा, अल मस्कीना और तैबा का जिक्र तौरात में भी मौजूद है। अलबत्ता मदीना मुनव्वरा महबूब तरीन नाम है। कदीम नामों से एक नाम यसरिब भी है जो मिस्री लफ्ज थ्रबीस की तारीफ है। यसरिब के मानी गम और अलामत के हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को नापसंद फरमाया है। जमाउल फवाइद में है कि जिसने मदीना को यसरिब कहा उसे अपने रब से तौबा करनी चाहिए। हिजरत के लिए सरजमीन मदीना मुनव्वरा का इंतखाब हो चुका था और आप ये दुआ फरमाया करते थे कि इलाही वहां हिजरत की तौफीक अता फरमा जिसे तू पसंद करता हो। जब ये मशहूर कुन खबर अहले मदीना पहुंची कि सरकारे दो जहां मदीना को मुनव्वरा बनाने तशरीफ ला रहे हैं तो आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये दिन किसी ईद से कम न था। उनकी आंखों की रोशनी दोबाला हो गई, चेहरे नूर ईमान से दमक उठे, दिल की धड़कनों ने वक्त की रफ्तार को बहुत पीछे छोड़ दिया। मसरत व इंबिसात की नहरें हर चेहरे पर आया थी। मासूम जुबानों पर मोहब्बत रसूलुल्लाह से रबरेज यही नगमा-ए जां फिजा था। मुस्तरिब दिल और बेताब निगाहें मक्का की तरफ से आने वाले तमाम रास्तों पर बिछी हुई थीं। सुबह से उठी हुई ये मुश्ताक नजरें न जाने कितनी मायूस शामों की नजर हो गईं। धूप की हिद्दत बढ़ती तो अहले मदीना वापस घरों को लौट आते, मगर उनके दिल अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में गुम रहते। कई दिनों तक किस्मत उन पर मेहरबान न हुई। ज़ब्त के बंधन टूटा ही चाहते थे कि अचानक एक यहूदी ने इस कुदसी सिफत काफिले को पहचान लिया। वो पुकार उठा, अहले अरब लो, तुम्हें जिनका इंतजार था
وہ شاہ دو عالم آ گئے۔ اہل مدینہ کیف و سرور سے جھوم اٹھے۔ تاجدار کائنات کے استقبال کے لیے اہل مدینہ ہتھیار سجائے اپنے گھروں سے نکل آئے اور راستوں پر دوڑ پڑے۔ انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل مدینہ کے درمیان تھے۔ وفور جذبات سے ان کی آنکھیں اشک بار تھیں اور ہونٹ وقف تشکر تھے۔ افق مدینہ آفتاب رسالت کی کرنوں سے جگمگا رہا تھا اور اہل محبت کے عقیدت بھرے دلوں کو منور کر رہا تھا۔ بچوں تک میں مسرت کی لہر دوڑ گئی تھی۔ مدینہ سے 3 میل دور جس بستی میں آپ نے قیام فرمایا اسے قبا یا عالیہ کہتے ہیں۔ یوں تو ہر کوئی اللہ کے رسول کا میزبان بننا چاہتا تھا، مگر یہ شرف عمر بن عوف کے خاندان کا مقدر ہوا، جس کے سربراہ کلثوم بن حدم تھے۔ آپ دوشنبہ 12 ربیع الاول سن 1 ہجری میں قبا تشریف فرما ہوئے۔ 14 دن تک آپ نے قبا میں قیام فرمایا۔ بعض روایات میں 1 ہفتے سے کم کا بھی ذکر ہے۔ قیام قبا کے دوران آپ نے مسجد قبا کی تاسیس فرمائی، جو تاریخ اسلام کی پہلی مسجد ہے۔ آپ نے بنفس نفیس صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہما کے ساتھ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا اور قیام قبا کے دوران آپ اسی مسجد میں نماز پڑھاتے رہے۔ آنے والے دنوں کی تاریخ رقم ہو رہی تھی۔ آپ کے نقش قدم روشن منزلوں کے جگمگاتے سنگ میل بن گئے۔ قبا میں قیام کے دوران وہ تاریخی لمحہ بھی آیا جب آپ نے سفر مدینہ کا عزم فرمایا۔ یہ جمعۃ المبارک تھا۔ الفار کے قبائل پیش قدمی کے لیے حاضر تھے۔ شمع رسالت کے پروانے نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے آپ کے ہمراہ تھے۔ قبا سے مدینہ تک راستے کی دونوں جانب مشتاقان دید آپ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ راستے میں ہر شخص اور ہر قبیلہ اپنی عقیدت، ثروت، خدمت اور محبت کا اظہار کرتا۔ آپ ہر شخص کو دعا دیتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ چلتے چلتے وادی کے وطن میں مقیم دار بنی سالم کا محلہ آیا، جہاں قبیلہ بنی سالم بھی مقیم تھا۔ جمعے کا وقت ہو چکا تھا۔ تاریخ اسلام میں جمعے کی پہلی نماز اسی جگہ پر ادا اور وہاں مسجد اب بھی اسی دور کی یاد دلاتی ہے۔ مسجد جمعہ اسی تاریخی مقام کی یادگار ہے۔ آپ نے اس مقام پر بلیغ خطبہ دیا اور اہل ایمان کے دلوں کو منور کر دیا۔ اس پرشکوہ اجتماع کے بعد سوئے بطحا سفر جاری ہوا۔ راستے بھر رخ انوار کی زیارت کے لیے ہر ایک نظر بے چین تھی۔ دار بنو سعدہ اور دار بنو حارث میں آپ کا فقید المثال استقبال کیا گیا۔ جس نے بھی حضور کو ٹھہرانے کے لیے التجا کی، آپ کا ایک ہی جواب تھا، میری ناقہ من جانب اللہ معمور ہے، جہاں حکم خداوندی ہوگا وہیں ٹھہرے گی۔ ایمانی قوت سے لبریز کارواں چلتے چلتے مدینہ پہنچا تو بنی نجار کی معصوم بچیاں دف بجا کر ان استقبالیہ اشعار کے ساتھ شکر خداوندی بجا لائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے ہرگز نہیں دیکھا کوئی دن خوب تر اور روشن تر اس دن سے جس میں تشریف لائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں۔ جس دن آپ تشریف لائے مدینہ منورہ میں تو آپ کے جمال جہاں آرا سے ہر ایک چیز روشن ہو گئی۔ ہر قبیلے کی دلی تمنا تھی کہ آقائے نامدار اسے شرف میزبانی بخشیں۔ آخر کار تجسس کا سفر ختم ہوا۔ ناقہ رسول مسجد کے موجود دروازے کی جگہ، کچھ روایتوں میں ہے کہ منبر مسجد کی جگہ بیٹھ گیا اور گردن زمین پر رکھ دی۔ ناقہ پھر اٹھا اور دوبارہ آ کے اسی جگہ بیٹھ گیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، یہاں سے نزدیک ترین گھر کس کا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے کہا، میرا۔ چنانچہ حضرت ابو ایوب انصاری آپ کا ساز و سامان اٹھا کر
گھر لے گئے۔ مدینہ منورہ میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا قیام فرمایا، اس سے عقیدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایمان افروز داستان پرتاثیر وابستہ ہے۔ کہتے ہیں یمن کا حکمراں شاہ طبع اسد بن کرب قبل از اسلام ممالک شرقیہ کو فتح کرنے نکلا تو اس کا گزر مدینہ طیبہ سے ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو یہاں خلیفہ مقرر کیا اور خود مہم جوئی کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد اہل مدینہ نے اس کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ اسے خبر ہوئی تو انتقام لینے کے لیے مدینہ واپس آیا اور قتل عام شروع کر دیا۔ یہودی علماء جو اس کے ساتھ تھے انہوں نے اسے سمجھایا کہ وہ اس شہر کو تباہ کرنے کا ارادہ ترک کر دے، کیونکہ یہ شہر حفاظت الہی میں ہے۔ انہوں نے کہا، ہم نے اس شہر کے اوصاف حمیدہ تورات میں پڑھے ہیں اور یہ نبی آخر الزماں کا دار الہجرت ہے۔ شاہ طبع کے دل پر گہرا اثر ہوا، ایمان لایا اور نبی اکرم کے ظہور سے 7 صدیاں قبل آپ کی رسالت کی گواہی دی۔ میں گواہی دیتا ہوں بے شک احمد اللہ کے رسول برحق ہیں۔ اگر میری عمر نے وفا کی اور ان کی آمد تک زندہ رہا تو میں ضرور ان کا معین و مددگار بنوں گا۔ آپ کے لیے اپنی محبت و عقیدت کا اظہار ایک عالیشان 2 منزلہ گھر کی صورت میں کیا۔ اس نے ایک خط علماء مدینہ کے سپرد کی اور وصیت کی کہ یہ گھر اس نے آخر الزماں نبی کی میزبانی کے لیے تعمیر کروایا ہے۔ وہ جب بھی دار الہجرت آئیں تو اسی گھر میں ٹھہریں گے۔ اس نے کہا، اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ خط آخری نبی کی بارگاہ میں میری طرف سے پیش کر دیا جائے۔ علماء یہود میں سے ایک کو اس گھر کا متولی بنا کر چابی اس کے سپرد کر دی گئی۔ زمانہ گزر گیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ اسی خوش نصیب عالم کی نسل میں سے تھے اور حضور کے زمانے میں شاہ طبع کے تعمیر کردہ گھر میں مقیم تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قیام کے لیے اسی گھر کو پسند فرمایا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ طبع کا خط جو نسل در نسل ان کے پاس محفوظ تھا سرکار رسالت کی خدمت میں پیش کیا۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی بھر عشق رسول کی وہ لازوال داستان رقم کی جو عاشقان رسول کے دلوں کو ہمیشہ گرماتی رہے گی۔ ترک سلاطین کی تعمیرات میں ان کا جذبہ ایمانی پوری آب و تاب سے جھلک رہا ہے۔ 980 ہجری میں سلطان سلیم ثانی نے مسجد کی تعمیر کی۔ حجرہ انور کا گنبد نہایت خوبصورت بنوایا، اسے منقش رنگین پتھروں سے مزین کیا اور آب زر سے گلکاری کروائی۔ مسجد نبوی کے حوالے سے سلطان محمود خان اور سلطان عبد المجید کا دور اہم ترین اور یادگار ہے۔ ان تعمیرات کا دور 1233 ہجری سے 1277 تک محیط ہے۔ 1233 ہجری میں سلطان محمود نے روضہ اقدس کے گنبد کو از سر نو تعمیر کروایا۔ 1255 ہجری میں اس نے گنبد پر سبز کروایا، جس کی وجہ سے اس خوبصورت گنبد کا نام ہی گنبد خضرا پڑ گیا، جو اہل ایمان کے لیے فردوس نظر ہے۔ المحرک حکومت نے مسجد نبوی کی تعمیر نو کے فیصلے سے عالم اسلام کو آگاہ کیا اور ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ مسلمان اہل ہنر جہاں کہیں بھی ہیں وہ ترکیہ پہنچیں۔ اہل ہنر کی سہولت کے لیے سلطنت عثمانیہ کے سفارت خانوں کو خصوصی احکامات جاری کر دیے۔ اہل فن کو ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچانے کی ہدایت دی گئیں۔ عقیدت مند ترکوں نے اہل ہنر کے لیے قسطنطنیہ میں خصوصی بستیاں بسائیں۔ جب کئی برس کے بعد ماہرین کی مطلوبہ تعداد دنیا کے کونے کونے سے قسطنطنیہ پہنچ گئی تو سلطان بستی میں تشریف لائے اور کہا کہ ہر اہل فن اپنے ایک بیٹے یا کسی لائق شاگرد کو اپنا فن پوری توجہ سے سکھائے۔ حکومت ایسے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے ساتھ ساتھ
شاہ سواری کا فن بھی سکھائے گی۔ اس منصوبے کے لیے 25 برس کا عرصہ دیا گیا۔ تربیت پانے والے معصوم بچوں کے ذہن میں یہ بات پہلے ہی ڈال دی گئی کہ بڑے ہو کر انہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔ جب یہی بچے اپنے فن میں معجزے تخلیق کرنے کے قابل ہو گئے تو اہل ہنر کا یہ کارواں سوئے مدینہ روانہ ہوا۔ حرم سے چند میل دور ان کی رہائش کے لیے بستی بسائی گئی۔ یہ بستی بیر عثمان کے پاس تھی، جو موجودہ کنگ فہد اسپتال سے کچھ فاصلے پر ہے۔ ترک عہد کی یادگار مسجد کی تعمیر سلطان عبد المجید خان کے دور میں ہوئی۔ نئی بنیادوں پر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 1233 ہجری میں ہوا اور تکمیل 1277 ہجری میں ہوئی۔ مسجد کی تعمیر انتہائی پاکیزہ میں شروع ہوئی۔ ماہرین اور مزدور باوضو ہو کر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے برسوں اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ فن تعمیر میں ید طولہ رکھنے والے ماہرین نے اپنے فن کی بلندیوں کو چھو لیا۔ زہد و تقویٰ کے پر تاثیر اور نورانی ماحول سے تعمیر کو انمول بنا دیا۔ یہ تعمیر آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو ایسا سکون عطا کرتی ہے کہ الفاظ جس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مسجد سرخ پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد کی منقش کو سہارا دیے ہوئے سرخ ستون کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے اس طرح کھڑے ہیں جس طرح سرخ جوڑوں میں ملبوس طلسماتی دور کی کوئی مخلوق جشن حیرت منا رہی ہو۔ سال ہا سال سے یہ مبہوت ستون اپنی پائیداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ سرخ ستونوں کے اوپر والے حصے پر سنہری رنگت کی جھالریں خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ ان سنہری تشتریوں سے بل کھاتی ہوئی محرابیں بلند ہو کر اور پھر آہستہ آہستہ جھک کر بھی دوسری جانب سے آنے والی مشتاق محرابوں سے مل کر محراب کی تکمیل کرتی ہیں۔ ان محرابوں پر نظر پڑتی ہے تو دیدہ زیب چھتیں انسانی نظر کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہیں۔ چھتوں اور دیواروں پر نقاشی کے وہ محیر العقول نقش ثبت ہیں جن کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ سبز اور سرخ پس منظر میں سنہری حروف کی خطاطی اپنی مثال آپ ہے۔ لفظوں کے آئینوں کے پیچھے خطاطوں اور قلمکاروں کا احساس گہرائی ہنوز جھلملا رہا ہے، جو دیکھنے والوں کو ماضی کے خوبصورت عہد فنون میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اہل ہنر نے اپنے فن پاروں میں خون جگر سمو کر مسجد کی صورت میں ایسا نادر شاہکار تخلیق کیا ہے جو رہتی دنیا تک ان کی محبت و عقیدت کی یاد دلاتا رہے گا۔